عمران خان کو خدا نے دولت، عزت، شہرت اور حسن و وجاہت سے خوب نوازا۔ ابتدائی تعلیم ایچیسن، رائل گرامر سکول اور آکسفورڈ سے حاصل کرنے کے بعد جب کرکٹ کے میدان میں قدم رکھا تو اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہوں نے نہ صرف دنیا کے بہترین آل راؤنڈر کا خطاب حاصل کیا بلکہ 1992 کا ورلڈ کپ جیت کر اپنے کرکٹ کیریئر کے نقطہ عروج پر پہنچ گئے اور بطور کرکٹر کروڑوں پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ دوست اور دشمن سب ان کی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ کرکٹ کا یہ ہیرو جب اپنے کیریئر کے نقطہ عروج پر تھا تو اس نے اس دنیا کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کیا اور کینسر کے ہاتھوں اپنی والدہ کی موت نے اس کے اندر انسان کی اصلی اور ابدی بے بسی کا احساس پیدا کر دیا۔ اور پھر عمران خان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور عوام کو اس مشن میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ دھن کے پکے عمران خان نے ایک ایسے مشن کا بیڑا اٹھایا جسے سب لوگوں نے ناممکن قرار دے دیا تھا، لیکن عمران خان نے پاکستان میں دنیا کا پہلا کینسر ہاسپٹل جو غریبوں کا مفت علاج کرے گا قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا تن من دھن اس منصوبے پر لگا دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ عظیم ہسپتال نہ صرف بنا بلکہ کامیابی سے چلنے لگا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جب میاں والی جیسے پسماندہ علاقے کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لی تو وہاں کے نوجوانوں کو نمل کالج کا تحفہ دیا۔ نمل کالج میاں والی میں اعلیٰ تعلیم کا کوئی جزیرہ نہیں بنا بلکہ اس کے ثمرات پورے علاقے تک پھیل چکے ہیں۔ اپریل 1996 میں عمران خان نے ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جس میں حکومتی کرپشن کے خاتمے اور انصاف کے حصول کو بنیاد بنایا گیا۔ 1997 کے الیکشن میں تحریک انصاف ایک بھی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور 2002 کے الیکشن میں عمران خان صرف اپنی ہی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو پائے، لیکن 30 اکتوبر 2011 کے جلسے نے تو جیسے تحریک انصاف کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس عوامی قوت کے مظاہرے کے بعد سے یہ جماعت نہ صرف ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آ رہی ہے بلکہ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوک در جوک تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ عمران خان کی یہ فتح تحریک انصاف کی کامیابیوں سے زیادہ حکمرانوں کی ناکامیوں کا ثمر ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ تو آنے والے الیکشن ہی کریں گے کہ عمران اپنی اس جدوجہد میں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے۔ جی، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ، میرا نام مبشر لقمان ہے اور پیکج دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان ہمارے درمیان ہے۔ عمران خان کے کا میں انٹروڈکشن یا ان سے سوالات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک انکنفرم رپورٹ کے مطابق مجھے پتا چلا ہے کہ پنجاب میں پی آئی سی کے اندر اور دیگر ہسپتالوں کے اندر ہونے والی اموات جو ہیں ایکچولی یہ دوائیوں کی وجہ سے ان کی تعداد 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اور یہ بات مجھے خود وہاں کے کچھ ڈاکٹرز نے بتائی ہے اور اس لیے آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈسبلیو دم۔ یہ ادویات جو ہیں ان کا ہم نے بہت پہلے ایک آپ کو دکھایا بھی تھا، ہو کیا رہا ہے عمران، آپ بھی دیکھیں گے اپنی اسکرین پہ اور لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ہم نے دکھائی تھیں ادویات جو لو ایفیکیسی میڈیسنز جو ہیں سرکاری اسپتالوں میں زبردستی دی جا رہی تھیں، اور پھر یہ جو دوائیاں اسپتالوں کو دی گئیں وہ کباڑیوں کو بیچی گئیں اور پھر کباڑیوں نے لے جا کے وہ پرائیویٹ یعنی جو فارماسسٹ ہیں یا کیمسٹ ہیں ادھر بیچیں۔ یہ ٹنوں میں یہ ادویات جو ہیں یہ بیچی گئی ہیں کباڑیوں کو سرکاری ہسپتالوں سے نکال کے، نہ جانے اس پہ کس نے پیسہ بنایا اور کس نے اس پہ کتنا کھایا، کیونکہ یہ فری دینی تھی لوگوں کو، فری وہ نہیں دی گئیں اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ لے گئے اور جس نے اپنی ادویات خرید کے ہسپتال کو دیں اس کا مریض بچ گیا، اور جو ہسپتال کی ادویات پہ رہا اس کے ساتھ تو قیامت آ کے گزر گئی۔ سب سے پہلے کیونکہ آج کا یہی سب سے بڑا ایشو ہے، دوائیوں میں ہم نے ملاوٹ کرنی، کھانے پینے کی اشیاء میں ہم نے ملاوٹ کرنی، ان سب چیزوں میں کرنی، اور مجھے اب یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں رولنگ پارٹی کے کچھ ایم این ایز ہیں جن کی اپنی فیکٹری یا اپنی جو فیکٹریاں ہیں ان کے مال جو ہے وہ زبردستی وہاں پہ خریدا گیا۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، وی آر انویسٹیگیٹنگ اٹ، وی ول فائنڈ دا ٹروتھ، بٹ اگر ایسا ثابت ہو گیا تو پھر ان ایم این ایز یا ایم پی ایس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ مبشر، سب سے پہلے تو اگر گورنمنٹ یہ نئی چیز روک سکتی تو ظاہر ہے کہ ایسا یہاں پاورفل مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کی کنیکشنز گورنمنٹ کے اندر ہیں جو نہیں ہونے دیتی،
کتنا مشکل ہے آپ کو پکڑنا کہ یہ جو دوائیاں آپ بیچ رہے ہیں یہ ملاوٹ ہے, کتنا مشکل ہے. آپ کو ہم نے دکھایا بک کیسے رہی ہیں. تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو کیا یہاں گورنمنٹ, اور یہاں میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں کیونکہ 18ویں ترمیم میں تو اب گورنمنٹس کے پاس ساری پاور آ گئی, پروونشل گورنمنٹس کے پاس. تو ایک گورنمنٹ 25 سال میں 5 دفعہ پنجاب کے اوپر نون نے, ایک پارٹی نے حکومت کی ہے, یہ 5ویں دفعہ ہے. 25 سال میں اگر 5ویں دفعہ آپ نا امتحان کروا سکتے ہیں, یہ جو آپ نے دیکھا یہ دنیا کے اندر گورنمنٹ چلی جاتی ہے اس کے اوپر, یہ جو آج یہ ہوا ہے. امتحانوں پہ گورنمنٹ چلی جانی تھی کہ بےچارے لاکھوں لوگوں کی ایک دم جو ان کے ریزلٹس تھے وہ ینگ ڈاکٹرز کو جس طرح مارے پڑی ہیں یہاں پہ. آپ کوئی بھی شعبہ دے لیں, یہاں دانش اسکول کی بات ہوتی ہے کیونکہ بڑا مارکا مارا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 25,000 اسکول پنجاب میں ہیں جن میں صرف 15 منٹ آن این ایوریج پڑھائی ہوتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان میں کیا ان کو ابھی تک ایکسپیرینس نہیں ہوا, کیونکہ نئی گورنمنٹ ہو آپ کہیں گے اچھا جی ان کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. آپ جب اتنی دفعہ پاور میں آ گئے ہیں, اگر آپ یہ بیسک چیزیں ہیں, آپ چلو کہیں جی آصف زرداری تو بڑا کرپٹ ہے, وہ ہے, لیکن آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ, اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ مافیا بیٹھا ہے, ہر جگہ ایک چھوٹا سا طبقہ لوگوں کا خون چوس رہا ہے. یہ مرتے کون ہے اس میں؟ سارا غریب لوگ ہیں. پیسے والے لوگوں کے پاس دوائیاں بھی ٹھیک مل جائیں گی, سب کچھ مل جائے گا. یہاں ساری ایک غریب عوام ہے جس کے اوپر یہ سارا ظلم ہو رہا ہے. ان کے خون کے اوپر پیسہ بنا رہا ہے چھوٹا سا طبقہ جو پاور سٹرکچر میں پہنچ چکا ہے. اس کی بنیاد ساری کرپشن ہے. کرپشن کی وجہ سے آج ہمارا سارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. نہ ہم لوگوں کو انرجی دے سکتے ہیں, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. اس کے پیچھے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کرپشن, مس مینجمنٹ, نااہلی اور کرپشن 2 وجہ ہیں. آج پاکستان ہر کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, فرٹیلائزر دیکھ لیں, کھادیں دیکھ لیں, یہ کیا ہوا ہے ایک دم کہ 800 سے پہنچ گئی ہے 2000 کے اوپر ایک بوری. کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ دیکھیں کتنا ہوا ہے. کسانوں کے اوپر کیا گزری, اس کے آگے پیداوار کے اوپر کیا ہوگی, کون کر رہا ہے؟ یا مس مینجمنٹ. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک بوری چلی جاتی ہے 800 سے 2000 کے اوپر؟ کون پیسہ بنا رہا ہے؟ ہر جگہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے ایک چھوٹا سا طبقہ مال بنا رہا ہے. بنیاد اس کی کرپشن ہے. جب تک یہ کرپشن کی کینسر نہیں نکالی جاتی, پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے. And then we come back to Chairman Tariq Insaf immediately. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی, اور عمران خان بات کر رہے تھے دانش اسکولوں کی. عمران, آپ کو میں دانش اسکولوں کا حال دکھا دوں آپ کے لیے کیا موجود ہے. جی یہ آپ دانش اسکولز دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت بالکل وہ یعنی کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی یہ بلڈنگ, 1 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی یہ بلڈنگ چند مہینے میں خستہ حالی کی عروج کو پہنچ گئی ہے. اندر سیم آ گئی ہے, دیواریں اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں, اور بچے وہاں پہ اب نہیں جا رہے اس جگہ پہ. یہ دیکھ لیں آپ ذرا اس کا حال دیکھیں. یہ اور بائی دا وے عمران, یہ پرٹیکولر بلڈنگ جو ہے, اس میں آپ کو بتاؤں اس میں ابھی تک بچے آئے ہی نہیں تھے. ان کے آنے سے پہلے اس بلڈنگ کا یہ حال ہو گیا کہ یہ خستہ حالی کی اس میں چھو گئی. اب پتہ نہیں ٹھیکوں میں پیسے کھائے گئے ہیں, پلاننگ خراب ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا, بٹ سم تھنگ ہیز ٹیریبلی گون رانگ اوور ہیئر. یہ اب کیا کریں گے اس کا, مجھے بتائیں. مبشر, جو گورنمنٹ مشینری ہے نا, جو ڈلیوری سسٹم ہے, وہ پاکستان میں کرپشن نے تباہ کر دی ہے. ہر ادارہ جو ہے, ہر ادارے کو انہوں نے اس میں انٹرفیرنس کر کے, پولیٹیکل انٹرفیرنس کر کے, اس میں کرپشن لا کے, آپ سوچیں کہ نوکریاں بکتی ہیں, تھانے بکتے ہیں, وہ کون ان سے انصاف دے گا؟ جو خرید کے ایک بنتا ہے تھانے دار, وہ انصاف دے سکتا ہے؟ جب آپ ٹھیکے بک رہے ہیں, آپ ہر ٹھیکے کے اندر لوگ پیسے بنا رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کیسے؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے لاہور کے اندر 3 سستے تندور شروع کر دیے, کیونکہ یہاں روٹی مہنگی تھی. ہم نے کہا غریبوں کے لیے شروع کر دیں. وہ میں نے جا کے 3 تندور اناگریٹ کیے. شہباز شریف صاحب نے اس کو دیکھ کے سارے پنجاب میں سستی روٹی کر دی. 30 ارب روپے کا انہوں نے نقصان کروایا. وہ کیسے ہو گیا نقصان؟ ہمیں کیوں نہیں نقصان ہوا؟ ہم تو بڑی دیر تک تندور چلاتے رہے. کیونکہ گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ کرپٹ ہے, جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے. جو لوگ کروڑوں روپیہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ بنائیں گے اب گورنمنٹ میں آ کے. جب اب پولیٹیشنز جو کہ پہلے ہی کرپشن کا پیسہ خرچ
کے آتے ہیں نیت سے کہ پیسہ بنانے کے لیے, ان کے حوالے آپ پکڑا دیتے ہیں یہ سستے روٹی ہے, یا یہ کر دیتے ہیں کانٹریکٹس. میں صرف ایک چیز دیکھیں, پاکستان میں ایک نظام کی ٹوٹل تبدیلی چاہیے. یہ جو موجودہ نظام ہے یہ ٹوٹلی کرپٹ ہو گیا. ہر جگہ ٹیچروں کی کوٹا دے دیا انہوں نے, ٹیچروں کا کوٹا دے دیا پکڑ کے سیاستدانوں کا, اچھا جی آپ اتنے ٹیچر رکھوا دیں. دنیا میں کئی مذاق ہوتا ہے ایسا, آپ اپنے بچوں کی مستقبل برباد کر رہے ہیں ٹیچروں, سیاستدان کو کوٹا, اچھا جی میرے اتنے ٹیچر ہیں. یہ کہ دنیا میں ایسا مذاق سنا ہے. یہ جو سارا سسٹم ہے, میں جب کہتا ہوں نا نیا پاکستان, اب آپ کو نیا پاکستان بنانا چاہیے گا, یہ نہیں چل سکتا. اب آپ کے سامنے ہے, کوئی چیز لے لیں, مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ بتا دیں جو چل رہی ہے, مجھے کوئی بتا دیں کہ اس ملک کے اندر, آپ دیکھیں کہ گراف نیچے آتا جا رہا ہے. پچھلی گورنمنٹ کو ہم کتنی کرٹیسائز کرتے تھے, پرویز الہی کی گورنمنٹ, اس کے اور اس کے مقابلہ کر لیں یہ اسے کتنی نیچے چلی گئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ دیانتدار لوگ آپ کہاں سے لائیں گے, فرشتے کہاں سے آئیں گے, پھر کل کو آپ کو حکومت مل جائے گی, آپ کہیں گے نہیں مجھے تو حکومت ملی بینک کرپٹ ہے, یہاں پہ لوگ ہی دیانتدار نہیں ہے, بیوروکریسی خراب ہے, فلاں فلاں, پھر آپ کی ایکسکیوزز سنیں گے ہم. مبشر, سب سے پہلے تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ملک میں کوئی میرٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا میں اس طرح ہے کہ میں جناب ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہوں اور میں اپنی ساری زمان پاک کی ٹیم لے کے جا کے کھلا دوں, تو وہی میرے سے ہوگا جو آج پاکستان سے ہو رہا ہے. آپ کو اس وقت اگر پاکستان کو نکالنا ہے اس دلدل میں سے, آپ کو بہترین پاکستان کی برینز کی ٹیم بنانی پڑے گی. کون پاکستانی دنیا میں سب سے بہترین پاکستان کی ایئر لائن چلا سکتا ہے؟ پی آئی کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ لے کے اوپر ایک بورڈ بٹھائیں. کون پاکستان, یہ جو سارا انرجی کرائسس ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں کہتے ہیں نا ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے, ہم آپ کو 26 فروری کو ہم سیمینار کر رہے ہیں, ہم اپنی انرجی پالیسی پاکستان کے سامنے رکھ رہے ہیں تحریک انصاف. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسی پاکستان کو دے ہی نہیں سکتا جو پالیسی انشاءاللہ لے کے آ رہا ہے. anyway, میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ, کیونکہ ہم نے بہترین ٹیم لے کے آئے ہیں. وہ کوئی سفارشی نہیں ہے, وہ کوئی عمران خان کے چمچے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے جب نہیں, میں صرف کمپلیٹ کر, سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کو صرف میرٹ کے اوپر ٹیم سلیکٹ کرنی پڑے گی. ججز, جنرلز اور جرنلسٹ یہ بھی کرپٹ ہوں گے, ان میں بھی لوگ. آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ ان تینوں کا احتساب کریں گے؟ دیکھیں, میں نے اناؤنس کیا کہ 90 دن کے اندر ہم جو بڑی کرپشن ہے, جو بڑی کرپشن تو اوپر سے ہوتی ہے نا, نیچے تو چھوٹی کرپشن ہوتی ہے, بڑی کرپشن میں نے چیلنج کیا کہ ہم 90 دن میں ختم کر دیں گے. وہ کیسے کریں گے؟ جب آپ کا وزیر اعظم خود ایماندار ہے, اپنا احتساب کر سکتا ہے, آپ کی کیبنٹ ایماندار ہے, اور کیبنٹ 80 لوگوں کی نہیں ہے, رشوت میں آ رہا, اچھا جی آپ وزارت لے لیں, اچھا میں یہ کیونکہ وزیر اعظم خود مال بنا رہا ہے, اس نے سارے وزیروں کو بھی دینا ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ بھی مال بناؤ, ان کا منہ بند کرنے کے لیے. سارا ملک لوٹا جا رہا ہے اوپر سے. آپ مجھے بتائیں 80 کی کیبنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی میرٹ کے اوپر تو نہیں ہے کہ جی وہ بلیک میل کر دے گا, وہ دوسری پارٹی میں نہ چلا جائے, اس کو وزارت دے دو. ملک بھی کبھی ایسے چلتا ہے. آپ کو 15 سے 18 لوگوں کی کیبنٹ. کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے تو کیسے 15 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی؟ وہ کولیشن گورنمنٹ جو بلیک میل کر سکتی ہے کبھی بنائیں گے نہیں, اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں, پاکستان کو اس وقت وہ ضرورت ہے ریفارمز کی. سٹیٹس کو کی جو پارٹیز ہیں جو کا ملک میں چینج نہیں لانے دیں گی, آپ ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنا کے ریفارم کیسے کریں گے؟ اسے بہتر ہے اپوزیشن میں چلے جائیں. لیکن مبشر, پاکستان کو بچانا ہے, آپ کو ایک نئی سوچ لانی پڑے گی. میرٹ کے اوپر آپ کی کیبنٹ ہو, پرائم منسٹر خود ایماندار ہو, آپ کی کیبنٹ ایماندار ہو, آپ کی آدھے مسئلے ادھر حل ہو گئے. جب آپ کے اوپر کیبنٹ منسٹرز ایماندار ہوں گے, وہ نیچے جو بیوروکریٹس کام کر رہے ہوں گے وہ صرف ایمانداری ان کے نیچے چلے گا, نہیں تو وہ نہیں چلنے دے گا اس کے نیچے. اور اگر وہ کمپیٹنٹ بھی ہو, یعنی اگر وہ اہلیت بھی رکھتا ہو, اب ایک منسٹر کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ بیوروکریٹ سے کیسے, بیوروکریٹ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے. پتہ ہے کیا, میں نے پرسوں نا ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک بھیجا تھا, میں نے کہا عمران خان از کمنگ, اور کوئی کویسچنز ہو تو عمران خان کے لیے بھیجیں مجھے, اور ٹویٹر پہ بڑے لوگوں نے رسپونڈ کیا, اینڈ ٹویٹر از بیکمنگ ویری ایکسائٹنگ ناؤ. اور ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے مجھے کہ ہر آدمی کی زندگی میں ہائیز اینڈ لوز ہوتے ہیں. عمران اتنا پوری قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, بٹ عمران کی اپنی لائف میں کبھی ٹریجڈیز بھی ہوں گی, مدر کی ڈیتھ ہے, بچوں کا الگ ہونا ہے, ڈیورس ہے, سو مینی پٹ فالز. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ؟ دیکھیں, ایک تو میری کسی کو بھی شاید اتنے ہائیز اور لوز نہیں ہوں گے زندگی میں جو مجھے ہوئے. اور وہ پہلے تو کرکٹ میں عادت پڑ گئی نا, ایک دن پھینٹا پڑتا تھا,
اور لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے, اگلے دن آپ ہیرو بن جاتے تھے. سلپ میں تو کیچ آپ کے کزن ہی گراتے تھے نا, ماجد خان ہی چھوڑتے تھے, آپ نے کسی اور کو کیا کہنا. میں مبشر آپ کو بتاتا ہوں, ہم جناب ہندوستان میں سیریز ہار گئے, یہ میں کبھی نہیں بھولتا. 79 میں ہم سیریز ہار گئے, اب ٹیم میٹنگ ہو رہی ہے, اگلے دن پاکستان جانا ہے. اب ٹیم میٹنگ کیا ہو رہی ہے کہ کیسے ہم فلائٹ پکڑ کے اندھیرے میں پہنچے تاکہ ایئرپورٹ پہ کوئی ہمیں انڈے نہ مارے. ہم بڑی مشکلوں سے جناب ہم نے ایک فلائٹ پکڑی رات کے صبح کے 2-3 بجے پہنچے ایئرپورٹ پہ لاہور. کسٹم کے لوگوں نے, باقی تو پبلک چھوڑیں, کسٹم میں جو لوگ تھے انہوں نے ہماری جیبوں سے چیزیں نکال دی. 2 گھنٹے ہمیں انہوں نے کسٹم پہ رکھا, اتنا ذلیل کیا. اور پھر ہم 1 ہفتہ گھر نہ باہر نہ نکلیں تو لوگ کوئی کہتے میرا مسل پل ہو گیا, وہ میرے جو مذاق اڑا. اور اسی ایئرپورٹ پہ میں آیا 6-7 سال بعد ہندوستان سے جیت کے. 1.5 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ تھے, 5 میل سڑکوں تک لوگ کھڑے تھے. اور وہ اونچ بھی دیکھتا تھا, پھر ورلڈ کپ بھی جیتا, پھر کئی دفعہ برے بھی ہوئے. تو یہ جب آپ کو اونچ نیچ جب دیکھ لیتے ہیں تو آپ جب اوپر جاتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہ جاتے ہیں, آپ کو پتا کہ میں نیچے بھی آ سکتا ہوں. جب آپ نیچے گرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اوپر بھی جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ برا وقت ہے, میں گزار یہ لوں گا. کیسا لگتا ہے کہ پالیٹکس میں اس دن کہا نہیں کہ لعنت بھیجتا ہوں میں سیاست پہ, کہ جب آپ کی گھریلو لائف ڈسٹرب ہو گئی, سب کچھ آپ کے طلاق ہو گئی بیکاز آف پالیٹکس اینڈ آل دیٹ, پھر کوئی اور نتھی ہو گیا آپ کے نام کے ساتھ, اینڈ یو نو isn't that embarrassing? دیکھیں آپ جب, اچھا ایک اور بھی, میں جب تک میں پالیٹکس میں آیا اس تک میرے میں ایمان آ گیا. یہ یاد رکھیں, میں یہ اس طرح نہیں کہہ رہا لوگ اسلام کو بیچتے ہیں ووٹوں کے لیے اور کیا کیا اسلام کے نام پہ ہوتا ہے, لیکن میں ایک بڑا خوش قسمت انسان ہوں جسے میں اللہ نے ایمان دے دیا. میں نے اپنی کتاب میں یہ سارا لکھا ہے. وہ جب ایمان آیا تو ایک اور, پہلے بھی میری اسٹرگل کی عادت تو تھی, کرکٹ میں اونچ نیچ تھی, ہار جیت تھی, مار کھاتا بھی تھا, پھر کھڑا ہوتا تھا, پھر مار. لیکن جو ایمان آیا وہ جو سب سے زبردست طاقت ہے وہ ہے ایمان کی. ایک سب سے کمزور ہے جسمانی, اس کے بعد ہے اخلاقی قوت, سب سے بڑی قوت ہے ایمان کی. وہ جب آ گئی نا تو وہ اس نے مجھے آزاد کر دیا, یعنی خوف سے آزاد کر دیا کہ اچھا جی کوئی مذاق اڑائے گا اس سے آزاد ہو گیا, کوئی برا بھلا کرے. جب اللہ ہی عزت دینے والا ہے تو انسان سے خوف چلا گیا کہ ذلیل کوئی کرے گا جو مرضی کہہ دے, اور کہا مجھے ذلیل بھی کیا. لیکن میں جو اصل بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں برا وقت انسان کو جب آتا ہے نا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے انسان میں بڑی صفت ہے وہ ہے برے وقت میں صبر کرنا. وہ صبر صرف وہی کر سکتا ہے جس میں ایمان ہے. وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے, یہ چلی بھی جائے گی. اور میں پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی کلوزلی اسٹڈی کی, کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سنت یعنی کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو میں جب اپنے برے وقت میں سوچتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے سب سے قریب انسان ہمارے نبی تھے, تو ان کو بھی تو 13 سال برے وقت سے گزارا. میں نے ان کی اسٹڈی کی زندگی, یعنی کہ وہ تکلیف میں تھے, بیچارے روئے. ایک دفعہ اپنی حضرت خدیجہ کے پاس جا کے روئے جب ان کا مذاق اڑایا ابو جہل نے. تو وہ ایک شریف آدمی تھے, ایک کامیاب تھے, عزت دار تھے, الامین کہتے تھے, لیکن کتنی مشکل وقت سے 13 سال گزرے. اللہ کے سب سے قریب انسان تھے. تو اگر ان کے اوپر اللہ یہ امتحان ڈال سکتا ہے تو مجھے تو کہا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. عمران خان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ایک امپورٹنٹ چیز, سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس کھول لیا, فروری میں اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو, کیونکہ ہم نے جدوجہد کر کے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آزاد سپریم کورٹ ہم لے کے آئے, اور یہ بہت بڑا کام کیا سپریم کورٹ نے. کبھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کا سپریم کورٹ اتنا طاقتور ادارہ ISI کو بلائے گا اور یہ کیس کھولے گا, کیونکہ اب تک تو سارے ڈرتے تھے. تو یہ ایک آزاد سپریم کورٹ ہی کر سکتا تھا, اور میں اپنے طور پہ اس لیے خوش ہوں کہ مجھے سارا نون لیگ خاص طور پہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہے جناب, یہ ISI عمران خان کے پیچھے ہے. اچھا ہے, اب عدالت کے اندر کم از کم کلیئر ہو جائے گا کہ ISI کس کی مدد کرتی رہی ہے. دیکھیں نا, آپ جب عدالت میں کھڑے ہوں گے ISI کے جو بھی وہ بلائیں گے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کس کس کو پیسے دیے. یعنی پیسے, ایک کیس یہ ہے, جنرل دورانی نے کہا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے پولیٹیشینز کو. تو پیسے دے سکتی ہے نا ISI, پبلک تو نہیں بلوا سکتی, جلسوں میں تو نہیں لا سکتی. وہ تو جنرل کے مشرف کے جلسے میں لوگ زیادہ سے زیادہ 20-30 ہزار آئے تھے, تو وہ تو CNC تھے. تو
تو لوگ تو نہیں, صرف پیسہ استعمال کر سکتی ہے. تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ ISI کس کو پیسے دیتی تھی, اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بھی بتائے کہ اس کے علاوہ یہ تو بڑا پرانا کیس ہے, اور ISI نے کس کس کو پیسے دیے. اس سے 2 کام ہوں گے. ایک تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں کون سے پولیٹیشنز کتنے پانی میں, اسٹیبلشمنٹ کتنا پیسہ دیا ہے, غریب قوم کا, ہمارے ٹیکس کا پیسہ. دوسرا, ہمیشہ کے لیے ISI کا رول پولیٹکس سے ختم ہونا وہ تو چاہیے. الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ یعنی وہی بی لیگ بنا رہے. پہلے تو یہ کہیں کہ کیا یہ جو 2.5 لاکھ آدمی لاہور آئے تھے اور 2.5 لاکھ کراچی آئے تھے, یہ ISI لے کے آئی تھی, یہ ہمیں یہ الزام لگا رہے ہیں نا. پہلے تو کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جی ISI, یعنی عوام کو سمجھتے کچھ نہیں ہے یہ کہ عوام اپنا ISI کرے گی تو یا اسٹیبلشمنٹ کرے گی تو عوام نکلے گی. اور دوسری چیز یہ کہ ISI کا جب یہ کیس کھلے گا تو ہم ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کون سے وہ سیاستدان ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ بیک کرتی ہے. اچھا, مجھے ٹویٹر پہ کل بڑے نوجوانوں نے کچھ سوالات بھیجے, ان میں مختلف ہیں, میں آپ کو کیونکہ I'll dovetail them, کہ ایک لڑکے نے مجھے بھیجا کہ جی میں 25-26 سال کا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں اگر الیکشن لڑتا ہوں تو کیا تحریک انصاف اس پہ فنڈ دے گی, کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے بہرحال ایک فنڈ چاہیے ہوتا ہے. پھر یہ کہ جی یوتھ کو کتنا دیا جائے گا, پھر یہ کہ جی ہم یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں ہیں, ہم لوگ کس طرح سے موبلائز کریں ایک دوسرے کو. آپ کی یوتھ میں اتنی فالوئنگ ہے تو ان کے لیے کوئی یعنی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ان کو موبلائز کیا جا سکے. پہلے تو مبشر, یہ جو سونامی ہے, یہ تبدیلی کی سونامی, یہ ساری یوتھ کے اوپر ہے, یہ سارا نوجوان نکلا ہے باہر. میں خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی گیا اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے, جب جنرل مشرف نے مجھے جیل میں ڈالا. وہ میں گیا ہی اس لیے تھا کیونکہ ہمارے نوجوان سوئے ہوئے تھے. مجھے پتا تھا یہ کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی پاکستان میں جب پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں میں پاکستان کا یوتھ جو اس ملک کی جان ہے, جو فیوچر ہے, وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اور جاگتا نہیں. تو وہ یوتھ جاگ گیا ہے, اور وہ جب یوتھ جاگ گیا ہے, اب میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو چیلنج کرتا ہوں, یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں, اب یہ نہیں جیت سکتے, کیونکہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے, کر نہیں رہا. آپ کہیں چلے جائیں یونیورسٹی میں, کالجز میں, یوتھ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب تبدیلی چاہتا ہے. وہ اب ان باقی پارٹی پلیٹ فارم کیا ان کے لیے؟ مبشر, میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس جو 80% آئے ہیں نا, 80% پولیٹیشنز جو میرے پاس آئے ہیں جوائن کرنے کے لیے, انہوں نے 80% نے یہ کہا ہے کہ عمران صاحب میں آپ کو سچ بات بتاؤں, یہ جو بیٹی اور یہ بیٹا ہے نا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تحریک انصاف میں تو ہم جا رہے ہیں. میری بیوی نے کہا اور بچوں نے کہا کہ اگر نہیں جا رہے. یعنی گھروں میں انقلاب آ رہا ہے, اور یہ سارا نوجوان اور خواتین اور نوجوان سارا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اب کتنے گھروں میں طلاق دلوانی ہے آپ نے مزید, آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں, وہ اصل ہیڈ کوارٹرز تو عورتیں ہوتی ہیں, اصل تو پاور ان کے پاس ہے. جانا ادھر ہے آدمی نے جدھر گھر کی کوئی بیٹل. میں آپ کو بتاؤں, ایک آدمی جو شادی شدہ رہ چکا ہے, آپ دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں لیکن گھر میں نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے ISF, وہ انتہائی کمیٹڈ ہے, اور جتنی انہوں نے ماریں کھائی ہیں آپ کے لیے, کیا آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ احساس, میں جو سارے جلسوں میں یہ جو آگ دیکھتا ہوں, یہ ہے ہی ISF. یہ جو یوتھ ہے, یہ اسی نے تو یہ سارا ایٹماسفیئر پیدا کیا. سامنے میں کراچی کے اندر 7 گھنٹے میں ان کو بیچاروں کو دیکھ رہا تھا, 7 گھنٹے کھڑے, پیاس بیچاروں کو لگی ہوئی, لیکن مزہ ہے 7 گھنٹے میں جھنڈے نیچے گئے ہوں, ان کے جوش میں فرق پڑا ہو. یہ صرف نوجوان کر سکتا ہے, یہ صرف نوجوان کا جنون کر سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں جو پاکستان تحریک انصاف میں جب جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, جو ISF ہے, یہ ان کا جو جنون ہے, اب اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو ایکچولی یعنی اگر کسی یوتھ نے آپ کی طرف آنا ہو تو اس کو ISF کے ہی پلیٹ فارم سے آنا پڑے گا. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیکھیں نا, جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو اسٹوڈنٹس باڈی ہے نا, اصل تو کالجز, یوتھ, اسکولز میں لوگ آ گئے ہیں ISF میں, اور اس کے بعد پھر ہم نے یوتھ بنا دی ہے. اور آپ نے کہا نا ٹکٹ ہم نے دینے ہیں میرٹ کے اوپر. میرٹ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں میرٹ کیا ہے. میرٹ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ بدنام نہ ہو, علاقے میں چیک کریں گے کہ آدمی بدنام نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز اس کی ہوگی کہ اس میں الیکشن لڑنے کی کیپیبلٹی ہے. دیکھیں نا, آپ ایسی نوجوان یہ ذرا 1 منٹ, سوری میں نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی کیسز بنتے ہیں, سیاسی طور پہ لوگوں کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی صفائیاں ہی دیتے رہتے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ علاقے کے لوگوں سے پوچھ کے ایک جائز آدمی کا حق ہی مار دیں. دیکھیں,
ایک تو علاقے کے لوگوں کو، میں ویسے جو میرا ایکسپیرنس ہے، مثلا میں جب میاں والی گیا پہلی دفعہ پالیٹکس کرنے کے لیے، تو میں حیران تھا کہ جب میں کسی کی فوتگیوں پہ جاتا تھا اور لوگ بیٹھتے تھے اور جدھر بھی میں پھرتا تھا، تو آپ کو کوئی 4 میٹنگز میں پتہ چل جاتا تھا، وہ ایک ایک بتا دیتے جی فلانا پولیٹیشین اس کی یہ طاقت ہے، یہ کمزوری ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ فلانا ہے، یہ پولیس تھانوں میں مار پڑواتا ہے، اس نے قبضہ گروپ ہے. عوام کو آپ نہیں دھوکہ دے سکتے. لیکن آپ نے جو دوسری بات کی نا، کئی لوگوں کو کے اوپر ان کے مخالف الزام لگا دیتے ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ جو جسٹس وجی الدین اور حامد خان کے نیچے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہے، جو بھی کمپلینٹ آئے گا ان کے پاس جائے گا. یہ وہ نظریاتی لوگ ہیں جو کہ پھر ایک جج حامد خان پہ تو الزامات ہیں کہ وہ اپنے پروفیشن میں کافی لوگوں کو جوائن ہی نہیں کرنے دے رہے تحریک انصاف، کیونکہ وہ انسیکیور ہیں پروفیشنلی. میں نام بتا سکتا ہوں یہاں پہ، میں آپ جو مرضی کہہ دیں. حامد خان نے میرے ساتھ 15 سال سٹرگل کیا ہے. وہ پارٹی جب ایک وقت پہ صرف 10 ایکٹیو ممبر رہ گئے تھے، حامد خان ان میں سے ایک تھے. میں دیکھیں، جب آپ مشکل وقت میں پارٹی بناتے ہیں اس میں، اور وہ جو پارٹی بنائی جاتی ہے اور اچھے وقت کی پارٹی ہے اور جو گورنمنٹ میں اس میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. جب آپ مشکل وقت سے پارٹی آتی ہے، آپ کو ساروں کا کرائسس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں. حامد خان کا مجھے کبھی کوئی دنیا میں جو مرضی کہہ دے، حامد خان وہ آدمی ہے جو ایک نظریاتی ہے، ایک مورل آدمی. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، لیکن بدنیت کبھی میں حامد خان سے نہیں پکڑتا. ان کا ویو بڑا ویلیو کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کھری بات کرتے ہیں ذرا، کوئی آنیسٹ ایویلیویشن آج کرتے ہیں. لاہور سے آپ کا تعلق ہے، زمان پر لاہور میں کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں؟ لیکن یہ نہ کہنا کہ میں سونامی لے آؤں گا. سونامی ہم ویسے ہی سیلاب کے ستائے ہوئے، ہمیں سیلاب نہیں چاہیے بھائی، ہمیں تبدیلی چاہیے، چینج چاہیے. یہ بتائیں کہ کتنی سیٹیں ریئلسٹکلی آپ سمجھتے ہیں؟ مثلا اگر آپ آج مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں شاید 1 سیٹ آپ کی نکلتی ہے. آپ کتنی سمجھتے ہیں آج کے دن کی؟ مبشر، پہلے تو میں یہ سونامی کا ایکسپلین کرتا ہوں. سونامی تباہ کرتی ہے، لیکن یہ والی جو سونامی آ رہی ہے، یہ ایک ظلم کے نظام کو تباہ کرنے آ رہی ہے، جس سے لوگوں کا خون چوس لیا. بیچاری آدھی عوام آج ہماری غربت کی لکیر کے نیچے. اور یہ جو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا، یہ چھوٹا سا مافیا بیٹھا ہے جو خون چوسی جا رہا ہے اور باہر پیسے بھجوا رہا ہے. ان کے خلاف یہ آ رہی ہے سونامی، اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا. آپ کہتے ہیں نا کہ ریئلسٹکلی، میں آپ کو ریئلسٹکلی کہہ رہا ہوں، اور میں اب نہیں کہہ رہا. میں 1.5 سال سے لوگوں کو کہہ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا نیچے تبدیلی آ چکی ہے. مجھے پتا تھا ایک دن پاکستانی قوم نے جاگنا ہے. وہ آپ جیسے میڈیا اینکرز نے ہر روز کرنٹ افیئر پروگرامز کر کے جگا دیا ان کو. اب یہ جن بوتل میں نہیں جاتا واپس. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے بھی نہیں آپ روک سکتی، اس لیے کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے. آپ نے کہا نا کتنی سیٹیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پریڈکٹ کرتا ہوں، جس طرح میں نے صرف ایک ورلڈ کپ میں کہا تھا آخری میں کہ ہم جیت کے آئیں گے. میں آج آپ کے سامنے پریڈکٹ کرتا ہوں، اور پہلے بھی کہہ رہا ہوں سال سے، کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی پاکستان میں. لاہور کا بتائیں. لاہور سویپ کرے گی. میاں نواز شریف ہار رہے ہیں، جیت رہے ہیں اپنی سیٹ. لاہور میں میاں صاحب کو مجھے بڑے افسوس سے یہ خبر دینی پڑتی ہے کہ وہ یہ اننگز اوور ہو گئی ہے. لاہور کی اب بیٹل ہاری گئی ہے. عمران خان ول کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران مجھے ایک بات بتائیں کہ نہ ہم نے این آر او پہ ڈسکشن کرنی ہے، نہ کوئی ایکشن لینا ہے، نہ ہم نے میمو پہ لینا ہے، نہ منصور اعجاز پہ لینا ہے، نہ حسین حقانی پہ لینا ہے. تو ہم قوم کا یہ سارا پیسہ اور انرجیز کیوں ہم نے لوگوں کو ایک سائیکو کیس پہ کنورٹ کر رہے ہیں؟ ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں یار ہم نے رہنا ہے کرپٹ، ہم نہیں، وی کانٹ ہیلپ اٹ. سوری. لیکن یہ جو این آر او کا کیس ہے، یہ تو ایک لینڈ مارک کیس ہے نا. ایک تو میمو گیٹ تو خیر سب جوڈیس ہے، ہمیں پتہ نہیں، ایلیگیشن بڑی سیریس ہے. جب تک یہ نہیں پتہ چلتا وہ ہے یا نہیں ہے تو وہ تو ابھی انتظار کریں. لیکن جو این آر او ہے، یہ تو اتنی شرمناک چیز ہے کہ پریزیڈنٹ ملک کا کہہ رہا ہے کہ میرے جو $60 ملین یعنی کہ 5 ارب روپیہ جو سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے، میں نہیں بتاتا کدھر سے آیا. اب وہ کہتا ہے میں لیٹر بھی نہیں لکھتا، میں قانون کے اوپر ہوں. مبشر، یہ تو بادشاہت میں بھی لوگ آج نہ ایکسیپٹ کریں. یہ ڈیموکریسی تو دور کی بات رہی. رچرڈ نکسن جو تھا، اس نے جب بڑا معمولی پاکستان میں تو اس کو کوئی برا سمجھے ہی نہ جو اس نے کیا ہے. ٹیپ صرف فون ٹیپ ہی کیا تھا نا. ہمارے تو ساروں کے ہوتے ہیں ٹیپ. آئی بی کرتی ہے، بسم اللہ، آئی بی والو زندہ باد. جی تو یعنی وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی سپریم کورٹ کو کہا رچرڈ نکسن نے کہ مجھے امیونٹی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہم فیصلہ کریں گے امیونٹی ہے یا نہیں.
آپ کو نہیں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو military- سب نے کیا، تو انہوں نے کہا کیا ہوگا تم پکڑے گئے تمہارے سے شروع کریں گے. نہیں، پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے. یہ اب کیا اس طرح تو مبشر سارے اس ملک کے مجرم صدر بننے کی کوشش کریں گے؟ کروڑوں روپیہ چوری کرو، صدر بن جاؤ، قتل معاف آپ کو. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے اندر تو جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی اخلاقی قوت سے دکھ ہوا آپ چلتی کو ہے. کہ جس کو آپ کہتے ہیں دا موسٹ کرپٹ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان، اس کو ڈیفینڈ کرنے اعتزاز ایسے نہیں نکلے؟ دیکھیں اب میں اعتزاز سے کیا کہوں، میرا وہ ہمسایہ ہے. اب وہ کہتے ہیں نا ہمسایوں سے آپ اچھے تعلقات رکھیں، تو میں کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندر ڈیفائننگ مومنٹس ہے ہمارے ملک کے. اب کیا ہے، کیا ایک کرمنل، اب ہو کیا رہا ہے کہ پرائم منسٹر جس کا کام ہے عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرے، وہ کر رہا ہے کہ ایک صدر کی 5 ارب روپے کو وہ ساری قوم کو پوچھنا چاہتی ہے کہ جو 5 ارب روپیہ کدھر سے آیا. بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے بھوکے ہیں، ننگے ہیں، بے روزگار ہیں، مہنگائی ہے، وہ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور ایک 5 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں بتاتا ہی نہیں ہوں. اور بجائے وزیر اعظم صدر کو عوام کے لیے کھڑا ہو، وہ جا کے صدر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کی چوری بچا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کامیاب نہیں ہوتا تو کیا میسج آئے گی پاکستان میں؟ پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جناب اگر صدر یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے یہ بتائیں آپ کیسے اس ملک کے اندر چوری روک سکتے ہیں، کرپشن روک سکتے ہیں، جب آپ کے سب کے سامنے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور پوری اسٹیٹ مشینری پرائم منسٹر کے نیچے صرف ایک کام کر رہی ہے طاقتور کی چوری بچانے کے لیے. تو صرف آپ یہ جیل کھول دیں. اگر اس کے 5 ارب روپے یہ نہیں بتاتا کدھر سے آئے تو جیلوں، وہ بیچارے غریب آدمی کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. تو کیا آپ کوئی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے تو صرف کہا، ہم نے پہلے سوچا تھا سول ڈس اوبیڈینس، پھر ہم نے کہا الیکشن قریب ہیں، ہم نے یہ بھی سوچا کہیں گے جی جمہوریت کے خلاف کوئی ہو گیا، کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ پہلے ڈاکہ مارو، این آر او لو، بڑے بڑے عہدے سنبھال لو، جب وہ سپریم کورٹ پوچھے کہ جناب یہ آپ کی این آر او غلط ہے یا یہ آپ نے چوری کدھر سے کی، جمہوریت خطرے میں ہے. یہ جمہوریت کی آڑ کے اندر ملک لوٹ رہے ہیں سارے. تو ہم نے سوچا کہ نہیں ابھی نہیں کرتے، کہیں گے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی اپنے ڈاکے بچانے کے لیے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی جو نوجوانوں کی سونامی ہے وہ ساری سڑکوں کے اوپر ہوگی، اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ جو اب ہوگا یہ لانگ مارچ بھول جائیں گے جو یہ سونامی مارچ ہونے والی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ منصور اعجاز کو تو پروٹیکشن دے نہیں سکے اور وہ بھاگ گیا، ورنہ وہ ایک آپ کا کی وٹنس تھا. اس کو حکومت اوپنلی ڈرا رہی ہے کہ تم آئے تو تمہارے اوپر مقدمے ہو جائیں گے، تمہیں اریسٹ کر لیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، مروا سکتے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا نہیں ہے. تو کیا لا اینڈ آرڈر؟ لیکن ان کو کیا کوئی شرم نہیں آ رہی کہ عوام کیا سوچ رہی ہے؟ اب دیکھیں نا، اگر آپ بے قصور ہیں آپ کہیں کھل کے کہیں کہ جناب منصور اعجاز آئے اسٹیٹمنٹ دے. آپ اگر آصف زرداری کا 5 ارب روپیہ جو سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے وہ چوری کا پیسہ نہیں ہے، کہ جی لیٹر لکھو بتائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں. تو آپ جب ایک قانون کو روک رہے ہیں، آپ عوام میں تو یہ واضح کر رہے ہیں نا کہ واقعی کچھ دال میں کالا ہے. اب اگر کسی کو شک بھی ہے، اگر انہوں نے منصور اعجاز کو نہ آنے دیا، حالانکہ میرا بڑا لو اوپینین ہے منصور اعجاز کا، لیکن اگر قانون میں اگر وہ آ کے اپنی وٹنس اگر انہوں نے نہ دینے دی اس کو، تو کیا عوام میں میسج آئے گا کہ واقعی صدر زرداری نے امریکنوں کو کہا تھا کہ مجھے اپنے جنرلوں سے بچاؤ، مجھے اپنے جنرل رکھنے دو تاکہ میں آپ کی خدمت بہتر کر سکوں. اصل میں یہ کیس ہے، اور آپ کی خدمت کیا کہ اپنی فوج سے اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کرواؤں، یہ ہے اصل کیس. تو اگر یہ نہیں کرے گا، اگر یہ نہیں اس کو اجازت دیتا، نہیں آنے دیتے منصور اعجاز کو، تو اس میں لگے گا کہ یہ واقعی انہوں نے کیا ہوا ہے. اور اب تک ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت انصاف نہیں ہونے دے رہی، حکومت انکشاف نہیں ہونے دے رہی، حکومت کو کوئی چیز چھپانے کی ہے. الیکشنز ایگزیکٹ مجھے پریڈکشن دیں کہ کب ہو رہی ہیں؟ میں اپنی تو ہم نے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی سال گرمیوں کے بعد کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم تو اپنی پلاننگ اس طور پہ کر رہے ہیں. گرمیوں کے بعد یعنی سپٹمبر اکتوبر؟ کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مئی کے بعد کسی ٹائم پہ اس ملک میں. تو یعنی اس سے پہلے کوئی خوشخبری نہیں مل رہی ہے عوام کو، یعنی ان کے جانے کی، کسی کے آنے کی ہے؟ دیکھیں نا، یہ پاکستانی ہے جو برداشت کر گیا یہ آصف زرداری کے 4 سال. میں کہتا ہوں کوئی
اچھا سیولائز ملک ہوتا, برطانیہ کی طرح اب تک بینکرپٹ ہو چکا ہوتا, اب تک وہ بیچارے ہاتھ کھڑے کر گئے ہوتے. ہم سوچیں ہماری قوم ہے کتنی تکڑی, 4 سال برداشت کر گئی ہے, تو شاید 3-4 مہینے اور کٹ جائے. واٹ نیکسٹ؟ میں تو مبشر بڑا اچھا وقت دیکھ رہا ہوں پاکستان میں. میں اچھا وقت اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ عوام اب سیاسی شعور آ گیا ہے, عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹس کو اب یہ اس ملک سے تباہ ہو جائے گا, یہ سونامی ختم کر دے گی اس کو. میں ایک نیا نظام دیکھ رہا ہوں, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جیسی ایک نظام ہم نے ٹھیک بنا لیا, سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ تیار بیٹھے ہیں. ہمارے اب ان سے کانٹیکٹس بھی ہیں, بڑے بڑے پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئے اور آپ نے کرپشن ختم کی, ہم اس ملک میں اربوں ڈالر لے کے آئیں گے. وہ ہے ہماری اصل طاقت. ہماری برینز بھی ہیں, ہمارے پاس بیسٹ ہیومن کیپٹل ہے, بہترین ذہن ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ان کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ 18 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے. جو 60 لاکھ باہر پاکستانی ہے, ان کی سالانہ آمدنی سارے 18 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے. دیں گے وہ جیسے ہی آپ نظام ٹھیک کریں گے, اس ملک میں بے تحاشا پیسہ آئے گا. اور ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ چین ہے, واحد دنیا میں چین ملک ہے جس کے پاس سرپلس کیپٹل ہے. اور ہمارا جو اصل پرابلم آنے والا ہے انرجی کا, وہ اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے وہ صرف چین کر سکتا ہے. یعنی انویسٹ کر سکتا ہے پاور جنریشن میں, یا کوئلے کے جو ہمارے پاس ہیں, جو ہائیڈل ہے پوٹینشیل ہے پاکستان کا, چین انویسٹ کر سکتا ہے, ان کے پاس ہے سرپلس کیپٹل. تو ہم, لیکن جب تک یہ نظام اور یہ سیکیورٹی سچویشن کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں, تب تک کچھ نہیں ہونے لگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آگے دور آنے والا ہے وہ بڑا اچھا ٹائم آنے والا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ چینج کا ٹائم ہے اب. حالانکہ برا وقت ہے, لیکن بہت زبردست ٹائم آنے والا آگے. عمران خان, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے عمران خان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. اور چلتے چلتے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کچھ باتیں اس پروگرام کے دوران جو مڈ بریکس میں ہوئی تھیں اور بریکنگ نیوز کے دوران ہوئی تھیں, وہ اگر آپ مجھے ٹویٹر پہ فالو کر رہے ہیں تو ٹویٹر پہ آئی ول بی ریلیزنگ دیم ٹو نائٹ کہ عمران نے اور کیا کیا باتیں کی ہیں. انٹل ٹمورو, انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.